السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور میں دبئی میں پچھلے 18 سال سے رہتا ہوں۔ میں کنسٹرکشن فیلڈ میں کام کرتا ہوں اور ایک سول انجینئر ہوں۔ میری وائف کا نام سعدیہ ہے اور ہمارے 2 بچے ہیں، علی اور ہیرا۔ دونوں پڑھتے ہیں اور دبئی کے ماڈرن انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہیں۔ ہم پہلے النہدہ کے پرانے فلیٹس میں رہتے تھے، لیکن 2022 کے آخر میں ہمیں ایک نئی اپرچونٹی ملی۔ ہمیں دبئی کے ایک ولا پروجیکٹ میں گھر مل رہا تھا، اور وہ بھی ایزی پیمنٹ پلان پر۔ میں اس سوسائٹی کا نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جگہ بے حد آرگنائزڈ اور ڈیولپڈ تھی۔ ولا اندر اور باہر سے بہت خوبصورت تھا اور تقریباً برانڈ نیو تھا۔ ماڈرن ڈیزائن اور سب کچھ امپورٹڈ فٹنگز کے ساتھ تھا۔ یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی تھی جو کہ بالکل سیف اور پیسفل جگہ لگتی تھی۔ ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے اور نئے گھر میں ایک نئی شروعات کے منتظر تھے، لیکن کبھی کبھی نئے گھر کے ساتھ کچھ پرانی کہانیاں بھی آتی ہیں۔ ہم جلد ہی وہاں شفٹ ہو گئے تھے اور سب نے اپنی پسند کے رومز بھی سلیکٹ کر لیے تھے۔ سب کے بیڈ رومز گھر کے فرسٹ فلور پر تھے اور نیچے ایک چھوٹا روم تھا جو کہ ہم نے گیسٹ روم میں تبدیل کر دیا تھا۔ پہلے 2 ہفتے بڑے پرسکون گزرے اور سب نارمل تھا، کیونکہ یہ ایک نئی سوسائٹی تھی تو یہاں کافی نئے گھر بھی بن رہے تھے۔ لیکن ایک چیز تھی کہ رات کو اس ایریا میں ایک پرسرار سی خاموشی ہو جاتی تھی۔ خالی گلیاں اور ہوا بھی کافی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، جو کبھی کبھی دل میں ایک بے چینی سی ڈال دیتی تھی۔ ہمارا ولا کارنر میں تھا اور اس کے ساتھ والا پلاٹ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہاں کنسٹرکشن کا کام تو چل رہا تھا، لیکن شام کے بعد وہ کام روک دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی وہاں رات میں چل پھر رہا ہو، مگر چیک کرنے پر کبھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ایسے ہی ایک دن علی نے مجھ سے پوچھا کہ ابو، کیا رات میں کوئی آدمی ساتھ والے پلاٹ میں رہتا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے کمرے سے دیکھا تھا اور مجھے کوئی آدمی ٹارچ چلا کر وہاں بیٹھا دکھا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا شاید سیکیورٹی گارڈ ہوگا، لیکن رات کو جب بھی میری نظر بیلکنی سے ساتھ والے پلاٹ پر جاتی تھی تو وہاں صرف اندھیرا ہی ہوتا تھا اور مجھے وہاں کبھی کوئی گارڈ نہیں دکھا۔ ایک رات تقریباً 2:15 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے روم میں کچھ سائڈ ڈرائنگز دیکھ رہا تھا، تبھی مجھے لگا کہ نیچے سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، بہت ہلکی لیکن مسلسل۔ میں سمجھا کہ شاید علی میرا بیٹا ہوگا۔ وہ اکثر رات میں فریج سے واٹر باٹل لینے اٹھتا تھا، کیونکہ کچن گراؤنڈ فلور پر تھا۔ میں نے سوچا چیک کرتا ہوں، تو میں اسٹیئرز سے نیچے جھانک کر دیکھتا ہوں۔ نیچے لیونگ روم کی لائٹ بند تھی، لیکن میں نے کلیئرلی دیکھا جیسے صوفہ کے پیچھے کچھ موومنٹ ہوئی ہو۔ 1 سیکنڈ کے لیے لگا جیسے کسی نے نیچے بیٹھے بیٹھے تیزی سے موو کیا ہو۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی اور نیچے جا کر چیک کیا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا اور نہ ہی لاؤنج میں کوئی موجود تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن میں نے یہ بات ذہن سے جھٹک دی اور واپس اوپر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ میری وائف نے سوتے سے اٹھ کر پوچھا کیا ہوا، تو میں نے کہا کچھ نہیں، شاید کوئی بلی آئی ہوگی، پر ہمارے ولا کے اندر کبھی کوئی بلی نہیں آئی تھی۔ اگلے دن میری بیٹی ہیرا نے بتایا کہ اس کی آنکھ صبح 5 بجے کے قریب کھلی تو اسے نیچے کچن سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید امی ہوں گی کچن میں، مگر اس نے نیچے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن پانی کا ٹیپ کھلا ہوا تھا۔ میری وائف سعدیہ نے کہا کہ بیٹا شاید پریشر ایشو ہوگا، لیکن میں خاموش رہ گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ سارا نیا پلمبنگ سسٹم ہے اور اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، خاص کر سٹیئرز کے پاس۔ ایک ویکنڈ پر میں اور علی گیراج کلین کر رہے تھے، تب علی نے مجھے بتایا کہ ابو، سٹیئرز کے نیچے جو سٹوریج ایریا ہے وہاں سے کل رات میں کچھ ناکنگ جیسی آواز آ رہی تھی، لیکن جب میں نے چیک کیا تو وہاں مجھے کچھ دکھائی تو نہیں دیا۔ وہ سٹوریج روم ہمیشہ لاکڈ رہتا تھا اور وہاں کی لائٹ پتہ نہیں کیوں کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے بعد میں خود جا کر چیک کیا تو لاک تو بالکل ٹھیک تھا، پر اندر سے کھرچنے جیسے نشان تھے دروازے کے لاک کے گرد، اور کچھ نشان دروازے پر بھی تھے، جیسے کسی نے اندر سے ووڈن پینل کو اسکریچ کیا ہو۔
میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی مرمت کا کام کرتے ہوئے یہ نشان پڑ گئے ہوں۔ اس رات کام کے سلسلے میں دیر تک جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند تو آ رہی تھی، مگر کام مکمل کرنا بھی ضروری تھا، اور وہی کرتے کرتے تقریباً 3 بج گئے۔ بیوی بچے سب سو چکے تھے، بس میں ہی جاگ رہا تھا۔ میں کام کمپلیٹ کر کے اٹھ ہی رہا تھا تو مجھے بہت لیلی ایک آواز سنائی دی، 3 بار وقفے کے ساتھ۔ لیکن یہ آواز قدموں کی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی لکڑی کے دروازے پر انگلی سے نوک کر رہا ہو۔ میں روم سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف گیا تو مجھے یہ آواز سٹیئرز کے نیچے سٹوریج روم سے آتی محسوس ہوئی۔ جب میری نظر نیچے ٹی وی لاؤنج کی طرف گئی تو اندھیرے میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نیچے بیٹھے بیٹھے تیزی سے وہاں سے گزرا ہو اور سٹوریج روم کی طرف گیا ہو، اور مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز بھی سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ناکنگ کی آواز بھی رک گئی۔ میں جلدی سے نیچے گیا، لاؤنج کی لائٹ آن کی اور اس بند دروازے کو کھولا۔ اندر خوب اندھیرا تھا۔ میں اپنے ساتھ ٹارچ لے آیا تھا، لیکن روشنی کرنے پر بھی اندر ایسا کچھ نہیں تھا، بس ایک خالی کارڈ بورڈ باکس رکھا تھا اور اس کے اندر کچھ پرانے کیل پڑے تھے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور واپس اپنے روم میں آ کر سونے لیٹ گیا۔ مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا سو جانا ہی بہتر ہے۔ اب ایسے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور یہ سب باری باری گھر کے ہر ممبر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میری وائف نے کہا اسے اپنے آس پاس کچن میں کام کرتے کسی کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ کچن کا ٹیپ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور کئی بار چولہے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ نیا گھر ہے، سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ گھر میں ان واقعات کے ہونے کے بعد علی نے گھر کے باہر اور اندر سیکیورٹی کیمراز لگوا دیے، گھر کی سیکیورٹی کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ شاید ان واقعات کا کوئی سرا مل سکے۔ پھر ایک دن علی نے مجھ سے کہا کہ ابو آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ یہ رات کے تقریباً 2:47 AM کا فوٹیج تھا۔ فرنٹ یارڈ کیمرہ میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا تھا کہ پورچ کے گیٹ کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سفید جبہ پہنا ہوا تھا جیسے عربی لوگ پہنتے ہیں، اور اس کا فیس کلیئر نہیں تھا۔ وہ کچھ سیکنڈز تک کھڑا سیدھا کیمرہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور پھر مڑ کر گھر کے اندر کی طرف غائب ہو جاتا ہے۔ علی نے کیمرہ اینگل بدل کر دیکھا، لیکن اس وقت کوئی گیٹ کھلا ہوا نہیں تھا اور نہ وہ آدمی گھر کے اندر کہیں دکھائی دیا۔ اگلی صبح جب ہم نے سیکیورٹی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سر ہمارے ریکارڈ میں تو اس ٹائم کوئی نہیں آیا، نہ ہی ہمارے کیمراز میں کچھ کیپچر ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کیمرہ گلچ ہو۔ لیکن جب میں نے فوٹیج کو دوبارہ غور سے دیکھا تو میں نے ایک اور چیز نوٹس کی۔ مجھے اس آدمی کے پیچھے ایک کالا سایہ دکھائی دیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سایہ اسے اوور لیپ کر رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن ابھی ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیٹی ہیرا کے روم کا ایک دروازہ ٹیرس پر کھلتا تھا۔ یہ روم اس نے خود سلیکٹ کیا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی اور رات کو اسٹڈیز کی وجہ سے اکثر دیر سے سوتی تھی۔ ایک رات ہمیں اس کے چلانے کی آواز آئی۔ ہم سب جلدی سے بھاگ کر وہاں پہنچے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں سو رہی تھی اور مجھے لگا کوئی وسپر کر رہا ہے میرے کان کے پاس۔ آواز بہت واضح تھی، اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی مجھے نظر آیا کہ کوئی آدمی سفید جبہ پہنے میرے بیڈ پر بیٹھا تھا، لیکن میرے چلانے پر وہ غائب ہو گیا۔ یہ سن کر میں تھوڑا چونک گیا، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ تم نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہوگا، مگر اس کا کہنا تھا کہ جو اسے دکھا وہ خواب نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے ہیرا نے نیچے والے گیسٹ روم میں سونا شروع کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ ٹیرس کی سائڈ سے اسے فٹ سٹیپس کی آوازیں آتی ہیں اور دروازے کے کھلنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے جبکہ دروازہ بند ہوتا ہے، اور یہ آوازیں اسے روز سنائی دیتی تھیں۔ اگلے دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس گھر کی ہسٹری معلوم کروں اور اس کے پہلے اونر سے کانٹیکٹ کروں۔ میں نے ڈیولپر سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر کا نمبر دیا۔ میں اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے بتایا یہ ولا پہلے ایک ایجپشن فیملی نے لیا تھا۔
ان کا بیٹا ٹیرس سے گر گیا تھا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس فیملی نے یہ ولا بیچ دیا اور واپس ایجپٹ چلے گئے۔ لیکن اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے لگا یہ کہانی سچی نہیں ہے، یا پھر سچائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ گھر واپس آنے پر میں نے ٹیرس کی ریلنگ کو غور سے جا کر دیکھا تو کارنر میں مجھے ایک ریلنگ ایسی نظر آئی جیسے اسے ری پینٹ کیا گیا ہو، جیسے کانٹریکٹر نے ٹیمپریرلی اسے فکس کیا تھا۔ میں نے علی کو اپنے ساتھ لیا اور ایک قریبی گھر کے گارڈ سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ پاکستانی تھا اور وہاں کافی ٹائم سے کام کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ ہچکچایا، پھر اس نے بتایا کہ سر، یہاں جو مصری فیملی رہتی تھی ان کا بیٹا بہت عجیب تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جادو ٹونا کرتا تھا اور اس نے کچھ ایسا عمل کیا کہ کوئی شیطانی مخلوق اسی کے گلے پڑ گئی اور اس کا دماغ الٹ گیا۔ اس کے ماں باپ نے بڑا علاج کروایا، ڈاکٹر سے بھی اور روحانی بھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ راتوں کو اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، یہی 2، 2:30، 3 بجے تک، اور اس کے ماں باپ تنگ آ کر اسے اسٹور میں بند کر دیتے تھے۔ مگر پھر ایک رات وہ اسٹور سے نکل کر اوپر ٹیرس پر چلا گیا۔ ٹیرس والا کمرہ اسی کا تھا، اور جانے کیا ہوا کہ اگلے ہی لمحے وہ ٹیرس سے نیچے گر گیا اور گرتے ساتھ ہی اس کی موت ہو گئی۔ بس پھر اس کے ماں باپ زیادہ عرصہ نہیں رہ پائے یہاں۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا بیٹا ابھی بھی یہیں ہے، لیکن شاید وہ کسی کے قبضے میں ہے۔ مجبوراً انہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ ساری کہانی سن کر میں اور علی سکتے میں آ گئے تھے اور بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، عجیب سی بے چینی تھی۔ میں رات میں باہر نکل کر پورچ میں ٹہلنے لگا۔ یہ 3:15 بجے کا ٹائم تھا جب مجھے اوپر ٹیرس سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی چیز میٹل سے ٹکرا رہی ہو یا رگڑا کھا رہی ہو۔ میں نے اوپر ٹیرس کی طرف دیکھا تو مجھے وہی سفید جبہ والا آدمی وہاں کھڑا نظر آیا۔ میں تیزی سے اوپر ٹیرس کی طرف گیا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا، اور اس وقت ہوا بھی بالکل بند تھی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے سے گزرا ہو۔ ایک ہلکی سی سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں دکھا، اور میں جلدی سے واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ اس حادثے کے بعد سے ہیرا اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے کالج تک سوئچ کر لیا اور وہ ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ علی اور سعدیہ نے مجھ پر زور دیا کہ ہم یہ گھر بیچ دیں اور کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ میں ابھی بھی تھوڑا ہچکچا رہا تھا، لیکن ایک دن جب میں نے صبح CCTV فوٹیج چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ ٹیرس پر لگے کیمرہ میں کچھ کیپچر ہوا تھا۔ وہی سفید جبہ والا آدمی وہاں کھڑا دکھائی دے رہا تھا، جو ریلنگ کے پاس ٹھیک اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے ریلنگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ بالکل موشن لیس کھڑا ہوا تھا، کمپلیٹلی اسٹیٹک، اور پھر اس کے پیچھے وہی کالا سایہ دکھا مجھے، اور اگلے ہی لمحے اس کالے سائے نے اسے نیچے دھکا دے دیا اور پھر سب غائب ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اسی دن اپنے ولا کو مارکیٹ میں ڈال دیا اور ہم فوراً اپنا سامان سمیٹ کر ٹیمپریرلی ایک دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ اس گھر سے نکلتے ہوئے میری نظر ٹیرس کی طرف اٹھی تو مجھے پہلی بار وہاں وہ کالا سایہ کھڑا دکھائی دیا، صرف وہی کالا سایہ، لیکن پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ پھر تقریباً 2 مہینے بعد ہم نے ولا کو بیچ دیا اور اب ہم الخیل کے ایک نئے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صحیح ہیں اور اس نئی جگہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسے پیرانارمل واقعات نہیں ہوئے، لیکن اس گھر سے آنے کے بعد سے میں نے کچھ نوٹ کیا ہے کہ رات کو کبھی کبھی جب میں فون پر کالز کرتا ہوں تو بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی ناکنگ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہی آواز جو اس ویلا والے گھر سے آنا شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین، بائے بائے۔